مفتی محمد خالد صاحب قاسمی امام و خطیب جامع مسجد سمر گارڈن میں حضرت والا سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ مسند خطابت پر جلوہ افروز ہو کر اپنی قیمتی بیانات سے ہم تمام سامعین کو مزین و مرصع فرما دیں۔ میں اس شعر کے ساتھ حضرت والا کا استقبال کرنا چاہوں گا کہ باہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، باہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، کہکشاں ہو پھول ہو خوش ہوئے عنبر ہو تم، اور آؤ محفل میں خطابت کا چراغ ذریعے باعث فخر چمن ہو شمع روشن تر ہو تم، اور لے کے جامع خطابت کی سرمستیاں، لے کے جامع خطابت کی سرمستیاں واعظ اہل سنت چلے آئیے۔ حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب۔ ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مسلما وأحب للناس ما تحب لنفسك ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، پردوں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، اس وقت میں اسٹیج پر صدر مجلس حضرت اقدس حضرت مولانا شوکت صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ، ناظم جلسہ حضرت مولانا و مفتی محمد غفران صاحب دامہ فیوزہم، دیگر اور اکابرین امت یہاں تشریف فرما ہیں، شاعر اسلام حضرت مولانا سلمان صاحب امروہوی، اور جن کی محبتیں مجھے اور آپ کو روبرو کر رہی ہیں حضرت مولانا صادق صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد وسیم صاحب،
دیگر اکابرین یہاں تشریف فرما ہیں، میں بھی آپ کے روبرو ہوا متعینہ وقت پر انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائی، میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما ہیں۔ آپ اپنے صحابہ سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے 5 باتیں سیکھے اور ان کو یاد کرے، پھر ان پر عمل کرے، پھر دوسروں تک پہنچائے تاکہ وہ بھی عمل کرنے والے ہو جائیں۔ صحابہ اکرام تو ایسے مواقع کی تلاش میں رہتے تھے، وہ تو دنوں بھوکے رہا کرتے، راتوں پیاسے رہا کرتے، بدنوں پر ان کے کپڑے نہ ہوتے، وہ اسی طرح مفلسی بے بسی کے اندر بھی خوش ہیں، کسی مالدار کی طرف اپنی نظر التفات نہ فرماتے، بلکہ اسی انتظار میں رہتے کہ میرے آقا اپنے چہرے انور کو پردہ مبارک سے باہر نکالیں اور نکال کر کے ہمیں کچھ نصیحتیں فرما دیں، یا اللہ کی طرف سے کوئی اتری ہوئی وحی سنا دیں اور سنا دیں، پھر ہماری سیرابی ہو جائے، ہماری بھوک ختم ہو جائے، ہماری تشنگی ختم ہو جائے۔ وہ اس انتظار میں نہ رہتے کہ ہمارے پاس دسترخوان سجائے جائیں، بہترین ہمارے لیے میوے لگائے جائیں، بلکہ صحابہ کا عشق اتنا آگے بڑھا ہوا تھا کہ ان جیسا عشق کرنے والا اس زمین پر نہ پہلے کوئی آیا نہ ان کے بعد کوئی آئے گا۔ اس طرح کا عشق فرماتے، وہ اپنے پھٹے اور پیوند شدہ کپڑوں میں بھی خوش ہیں، وہ اپنی بھوک میں بھی خوش ہیں، وہ اپنی پیاس میں بھی خوش ہیں، لہذا اس طریقے سے خوش ہیں کہ حالات کپڑوں کے کیا ہیں، حالات کھانے کے کیا ہیں، حالات پانی کے کیا ہیں۔ آپ کو اگر کبھی موقع ملے تو اپنے علماء کی صحبت میں آنا، یہ مجھے اور آپ کو اصحاب قصہ اور اصحاب صفہ کی کہانیاں سنائیں گے، یہ مجھے اور آپ کو سمجھائیں گے اور بتائیں گے، میری اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، لیکن وہ ان تمام چیزوں سے خوش ہیں، وہ ان تمام کی تمام باتوں سے خوش ہیں۔ صرف ایسے وقتوں میں جو صحابہ کی مجھے اور آپ کو یاد دلاتے ہیں، وہ صرف اس زمانے کے فلسطینی میرے بھائی ہیں۔ یہ بیچ میں جملہ میرے یاد آ گیا، مجھے اس جملے کو دہرانے دیجیے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات نہ رہے، ارے آج کل وہ لوگ کہاں، آج کل صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے کہاں، آج کل ان کے جیسی اپنی زندگی گزارنے والے کہاں۔ نانا اللہ کے نیک بندو، جس قوم کو، جن انسانوں کی، جس جماعت کو اللہ سے اور اس کے محبوب سے محبت ہو جاتی ہے، پھر ان کے نقش قدم پر چلنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ آؤ تمہیں مثال دیتا چلوں، ہاں آپ فلسطین کی زمین پر جائیے، بڑی بڑی کارگزاریاں موجود ہیں، لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ ابھی آپ نے سیز فائر کا اعلان سنا، جنگ بندی کا اعلان سنا، جو جھوٹ پر مبنی ہے، جو دھوکے پر مبنی ہے۔ جانتے ہو اس زمین کا باطل کیا اعلان کر رہا ہے؟ وہ اعلان یہ کر رہا ہے، اے فلسطین کی زمین پر رہنے والوں، اے زمین پر رہنے والے جوانوں، اے زمین پر رہنے والی مستوراتوں، اے زمین پر رہنے والے انسانوں، تم صرف ایک اسرائیلی قیدی کی خبر ہمیں دے دو، تمہیں $5 ملین دے دیے جائیں گے، تمہیں اس قدر یہ تحفہ دے دیا جائے گا، تمہاری نسلیں سنور جائیں گی، تمہاری نسلیں درست ہو جائیں گی۔ لیکن اس ارض مقدسہ کا حال کیا ہے؟ ان کے پیٹ میں کھانے کے لیے نہیں ہے، ان کے یہاں پانی پینے کے لیے نہیں ہے، وہ بڑی مشقتوں اور پریشانیوں کی زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر کوئی کروڑوں کا لالچ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے صرف تمہیں ایک قیدی کی خبر دینی ہے، $5 ملین تمہارے قدموں میں ڈال دیے جائیں گے، رب کعبہ کی قسم صحابہ کی یاد آ گئی۔ ہاں وہ
بھوکے اور پیاسے، وہ اپنے بچوں سے دور، وہ اپنی بیویوں سے دور، ان کے مکانوں کے ملبے کے ڈھیر ہو گئے، لیکن وہ باطل کی اس پیشکش کو ٹھکرا کر کے کہہ رہے ہیں ہمیں 5 ملین نہیں، ہمیں یہی بھوک اور پیاس پسند ہے، لیکن ہم اس غداری کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ جو اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ان کو آسان ہو جاتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہم نہیں چل سکتے؟ کون کہتا ہے کہ ان کی راہ پر چلنا مشکل ہے؟ اے اللہ کے بندے، ایک دفعہ اللہ کی محبت میں مستغرق تو ہو جا، ایک دفعہ نبی کی محبت میں مستغرق تو ہو جا، دیکھ بڑی بڑی پریشانیاں ہاں تیرے قدموں سے چھو کر کے جائیں گی، تجھے پریشانیوں میں بھی مزہ آئے گا، تجھے بھوک میں بھی مزہ آئے گا، تجھے پیاس میں بھی مزہ آئے گا، تجھے یہ دنیا جس کو پریشانی سمجھتی ہے وہ پریشانی نہیں، وہ تیرا سکون بن جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کے سمندر میں غوطہ لگا کر کے دیکھ لے، یہ دنیا جس کو پریشانیاں کہتی ہیں وہ تیرا سکون بن جائے گا۔ خیر اللہ کے نیک بندو، صحابہ کرام تو اسی تلاش میں رہتے تھے کہ ہمارے آقا اپنے چہرے کو نکالیں اور اپنے چہرے انور سے کوئی نصیحت فرمائیں، تو یہی صحابہ کا مجمع ہے۔ میرے اور آپ کے آقا اپنے صحابہ کو بڑی قیمتی نصیحتیں فرمایا کرتے تھے، زیادہ لمبی چوڑی گفتگو تو نہ کیا کرتے تھے، بلکہ جوامع الکلم، جن کو آج بھی ہمارے حدیث کے استاد ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جوامع الکلم ہوا کرتے تھے۔ ہاں کلمات بڑے کم ہوتے تھے، لفظ بڑے مختصر ہوتے تھے، لیکن ان کی وضاحت اگر کرنے پر لگ جائیں تو دفتر کے دفتر درکار ہوں، وقت کے وقت کے درکار ہوں۔ جب ان کی وضاحت پیش کی جائے تو میرے آقا نے یہی اعلان کیا، ہے کوئی جو مجھ سے 5 باتیں سیکھے گا، ہے کوئی جو مجھ سے 5 باتیں یاد کرے گا، ہے کوئی جو ان پر عمل کر کے دکھائے گا، ہے کوئی جو ان کو یاد کرے گا، ہے کوئی پھر جو ان کو آگے بڑھائے گا تاکہ اور بھی یاد کرنے والے ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں وہاں موجود ہوں اور میں نے اللہ کے نبی سے آواز لگائی، آقا یہ 5 باتیں میں یاد کروں گا، یہ 5 باتیں میں سیکھوں گا، یہ 5 باتیں میں عمل بھی کروں گا اور دوسروں تک بھی ان کو پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آج میری گفتگو کا محور وہی ہے، دعا کریں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ کیا نصیحتیں فرما رہے میرے اور آپ کے آقا؟ ارشاد فرماتے اتق المحارم تکن عابد الناس۔ آج ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں بڑا عبادت گزار ہو جاؤں، میں بڑا عبادت کرنے والا ہو جاؤں، اللہ کے رجسٹر میں مجھے عبادت کرنے والوں میں شمار کر لیا جائے۔ ہاں وہ نفلوں کی پابندی کر کے دکھاتا ہے، وہ اشراق کی پابندی کرتا ہے، وہ چاشت کی پابندی کرتا ہے، وہ تہجد کی پابندی کرتا ہے، وہ عبادتوں کی پابندی کرتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اللہ کے رجسٹر میں عبادت گزار ہو جاؤں، میں عبادت کرنے والوں میں شمار ہو جاؤں جن کو اللہ نے عبادت گزار کہا ہے، میرا نام ان عبادت گزاروں کے اندر آ جائے۔ لیکن اس حدیث میں معاملہ برعکس ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، کیا فرما رہے میرے اور آپ کے آقا؟ عبادت گزار بننا چاہتے ہو، عبادت کرنے والوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہو؟ ہاں ہاں اللہ کے نبی فرمائیے تو میرے اور آپ کے آقا تو کچھ اور ارشاد فرما رہے ہیں، اتق المحارم تکن عابد الناس۔ میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں اے میرے امتیو، حرام کاموں کو چھوڑ دو، تم عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نمازوں کی ارشاد نہیں، نفلوں کی پابندی نہیں، یہ تو اللہ نے متعین کر رکھی ہے کتنی پڑھنی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے فرض ہیں جو تجھے ہر حال میں ادا کرنی پڑیں گی، یہ تو تجھے عبادتیں کرنی ہی کرنی ہیں۔ اللہ کے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اے
मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे सहाबा की जमात, तुम इबादत गुजारों में अपना नाम लिखवाना चाहते हो। जब इस हदीस को पढ़ा गया, इस हदीस को समझा गया, तो बहुत सारे एतराजात निकल करके खुद रफूचिक्कर हो गए। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, आज बड़े लोगों की शिकायत ये होती है, अरे देखो वैसे तो नमाज पढ़ता है लेकिन गुनाह करता है, वैसे तो इतनी लंबी दाढ़ी है, वैसे गलतियां करता है, अरे वैसे तो हर वक्त हाँ अल्लाह अल्लाह करता रहता है लेकिन गुनाहों को नहीं छोड़ता, हराम को नहीं छोड़ता, झूठ को नहीं छोड़ता, सूद को नहीं छोड़ता, बियास को नहीं छोड़ता, जुए को नहीं छोड़ता, सट्टे को नहीं छोड़ता, नशे को नहीं छोड़ता, वैसे तो इबादत करता है लेकिन इन गुनाहों को नहीं छोड़ता। है अल्लाह के नेक बंदो, क्या फरमा रहे मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी, इबादत गुजार बनना चाहते हो तो हराम कामों को छोड़ दो, तुम इबादत गुजार बन जाओगे। हराम कामों को छोड़ दो। मैं और आप किधर मेहनत कर रहे हैं? एक तरफ तो नमाजों की मेहनत, एक तरफ तो नफलों की मेहनत, एक तरफ तो हाथों में तस्बीहात हैं, एक तरफ तो हज की फरीज़े की बड़ी अदायगी हो चुकी है, लेकिन हम गुनाहों से बाज आने के लिए तैयार नहीं। याद रखना, मेरा और आपका नाम अभी इबादत करने वालों में लिखा नहीं गया है, इबादत गुजारों में लिखा नहीं गया है। कब लिखा जाएगा? जब हम गुनाहों को छोड़ने वाले होंगे, जब हम हराम कामों को छोड़ने वाले होंगे। हाँ, जब हमारी इबादतें मस्जिदों के अंदर के साथ साथ हमारी इबादतें घरों के अंदर होंगी, हम नमाजों की इबादत के अलावा और इबादतें भी अपने दिलों के अंदर लेकर के आएंगे, अपने अमल के अंदर लेकर के आएंगे। आज हम इबादतें तो करते हैं लेकिन गुनाहों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, गलतियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। एक तरफ इबादत की पाबंदी लेकिन दूसरी तरफ गुनाहों से मैं और आप बचने के लिए तैयार नहीं, हटने के लिए तैयार नहीं। बड़े बड़े इबादत करने वाले बड़े बड़े गुनाहों के अंदर शामिल नजर आते हैं, बड़ी बड़ी गलतियों के अंदर शामिल नजर आते हैं। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, याद रखना, अगर गुनाहों को नहीं छोड़ रहे हैं तो याद रखना हमारा नाम अभी इबादत करने वालों में नहीं आया है। अभी मेरा और आपका नाम इबादत गुजारों में नहीं आया है। मेरे आका ने तो कुछ और ही इरशाद फरमाया है, इत्तकिल महारिमा तकुन आबुदन नास। गुनाहों को छोड़ने वाले हो जाओ, हराम कामों को छोड़ने वाले हो जाओ, तुम सबसे बड़े आबिद बन जाओगे, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। लेकिन हम न हराम कामों को छोड़ रहे, न हराम पहलों को छोड़ रहे, न हराम कौलों को छोड़ रहे, हम हराम से अभी दूर नहीं है। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, जरा कारोबारों में देखें, मैं और आप हराम कारोबार की आमेजिश कर रहे हैं, कारोबार में झूठ बोलते हैं, कारोबार को हराम कर रहे हैं, कारोबार में धोखा दे रहे हैं, कारोबार में हराम कर रहे हैं। हाँ, इसके अलावा ये तो वो लोग हैं जो खून पसीने से कमाते हैं, जो मेहनत से कमाते हैं, लेकिन झूठ को नहीं छोड़ते, धोखे को नहीं छोड़ते, दगा को नहीं छोड़ते। तो फिर याद रखना, अभी इबादत गुजारों में नहीं है, अभी रोजी हलाल नहीं है। इससे आगे चल करके आगे बढ़ जाइए। बहुत सारे हजरात तो वो हैं जो इबादतें भी करते हैं और बिल्कुल वो कबीह काम, वो हराम काम जो शरीयत के अंदर बिल्कुल हराम करार दे दिए गए हैं, अभी तो मैं और आप उनको भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। क्या नमाज पढ़ने वाला सूद नहीं ले रहा है? क्या मस्जिदों के अंदर पाबंदी से आने वाला ब्याज का ठेकेदार नहीं है? ऐ अल्लाह के नेक बंदो, मुझे बताते क्यों नहीं? क्या मस्जिदों के अंदर आने वाला जुए और सट्टे में अपनी किस्मत आजमाई नहीं कर रहा है? और मुझे कहने दो अल्लाह के नेक बंदो, क्या आज इबादतें करने वाला आज जिना का आदी हो गया है, आज शराब का आदी हो गया है, आज नशे का आदी हो गया है? इससे भी आगे बढ़ करके चलिए, मेरी और आपकी भी शादियों का हाल क्या है ये मैं और आप अपनी आंखों से देखते हैं। कौन सा गुनाह है जो शादियों के नाम पर नहीं है? नशा शादियों के नाम पर, डीजे शादियों के नाम पर, मौसीकी शादियों के नाम पर, बेपर्दगी शादियों के नाम पर। ओ अल्लाह के बंदो, मुझे कहने दीजिए, आज औरत और मर्दों का इख्तिलाफ शादियों के नाम पर, आज कौन सी बेहयाई है, आज कौन सी बेशर्मी है जो शादियों के नाम पर नहीं हो रही है? मुझे कहने दीजिए, जिस दिन से रिश्ता तय हुआ है उसी दिन से मैं और आप गुनाहों के अंदर
اندر شامل ہو چکے ہیں۔ ہاں کیا سمجھتا ہے یہ گناہ تو میرے بچے کرتے ہیں، یہ گناہ تو میری بیٹیوں نے کیا ہے، یہ گناہ تو میری بیوی کرتی ہے، میں تو حاجی صاحب ہوں، مجھے ان گناہوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں تو گھر کا ذمہ دار تو ہوں لیکن مجھے ان گناہوں سے لینا دینا نہیں ہے۔ جس دن سے رشتہ طے ہوا اور جس دن تک نکاح ہوگا اس کے بعد تک بھی میں اور آپ غیروں کے رسم و رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج منگنی ہوئی ہے، آج سگائی ہوئی ہے، آج ہلدی لگائی جائے گی، آج چوڑیاں پہنائی جائیں گی، آج پلا کو بدائیگی دی جائے گی، آج یہ تمام کے تمام گناہ مجھے کہنے دیجئے شادیوں کے نام پر مسلمانوں کے گھروں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مسلمانوں کے گھروں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ خیر اللہ کے نیک بندے، تو یہ چاہتا ہے کہ میں عبادت گزار ہو جاؤں، اللہ کے نبی اور اللہ کے رجسٹر میں عبادت گزاروں میں شامل ہو جاؤں، میں عبادت کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، مجھے عابد کہہ کر کے پکارا جائے۔ کہاں سے پکارا جائے گا؟ ابھی تو گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، غلطیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے گناہوں کو ہوتے ہوئے، لیکن پھر بھی اپنی آنکھیں بند کر کے ناراض تک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ کیا فرمایا تھا میرے آقا نے؟ کیا فرمایا تھا؟ جب تیری نظروں کے سامنے گناہ ہوتے رہے تو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرنا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر تیرے اندر ہاتھوں میں طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرنا، اگر اتنی بھی تیرے اندر طاقت نہ ہو فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، تو پھر اپنے دل کے اندر اس کو برا سمجھنا۔ ہاں یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ آج میں اور آپ کہاں دل سے برا مانتے ہیں؟ وہیں بیٹھ کر کے دعوتیں کھاتے ہیں، وہیں بیٹھ کر کے میں اور آپ پگڑیاں سجواتے ہیں، وہیں بیٹھ کر ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آ کر کے ٹوک دے تو کہتے یہ تو گناہ بچے کرنے والے ہیں، یہ غلطیاں تو دوسرے کرنے والے ہیں۔ او اللہ کے بندے، اگر تو دل میں برا مانتا، اگر تیرے دل کو برا لگتا تو دعوتیں نہ اڑاتا، تو پگڑیاں نہ سجواتا، تو مشورے میں جا کر کے نہ بیٹھتا۔ ہاں لیکن بھائی صاحب زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ گناہ تو دوسرے کر رہے ہیں، لیکن تو برابر کا شریک نظر آتا ہے، تو برابر وہاں پر ملوث ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، تیرے تو اگر مسجد کا مائک ذرا سا تیز ہو جائے تجھے تکلیف ہوتی ہے۔ مسجد کا امام اگر جمعرات میں مسجد کے لیے چندے کے لیے کھڑا ہو جائے تو سب سے زیادہ تکلیف تجھے ہوتی ہے۔ جلسوں کے مائک اگر تیرے گھر کے آس پاس لگ جائیں تو سب سے زیادہ دقت و دشواریاں تجھے ہوتی ہیں۔ لیکن انہی ایمان والوں کو نہ ڈیجوں سے کوئی تکلیف ہے، نہ گانوں سے کوئی تکلیف ہے، نہ میوزک سے کوئی تکلیف ہے، ہاں نہ گھر کے آلات موسیقی سے کوئی تکلیف ہے۔ یہ میرے اور آپ کے ایمان کی حالت ہے۔ حالانکہ میں جائز قرار نہیں دے رہا ہوں کہ جلسوں کے مائک گھروں پر لگائے جائیں، میں جائز قرار نہیں دے رہا ہوں کہ مسجدوں کے مائکوں سے بڑی تیز آواز میں چندے کیے جائیں، میں ان کو جائز قرار نہیں دے رہا ہوں، لیکن اتنا کہہ رہا ہوں کہ تجھے مائکوں سے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہی ڈی جے جو تیرے دل کو بھی گھبراہٹ پیدا کر دے اس سے تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو وہیں کی دعوتوں میں سب سے زیادہ شریک نظر آتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو کیا فرما رہے ہیں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی؟ اپنے صحابہ کو نصیحت فرما رہے ہیں، اتق المحارم، ہاں حرام کاموں کو چھوڑنے والے ہو جاؤ۔ اب حرام کاموں کی اگر تفصیل گنانی شروع کر دوں تو یہ وقت ناکافی ہو جائے، لیکن اللہ کے نیک بندے میں اور آپ غلطیوں سے باز آنے کے لیے تیار نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم عبادت نہیں کرتے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم روزے نہیں رکھتے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم حج نہیں کرتے، میں یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہاں بات جو میں کرنی چاہ رہا ہوں، ہم حرام کاموں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چاہتے ہیں عابد ہو جائیں، چاہتے ہیں ولی ہو جائیں، چاہتے ہیں قطب ہو جائیں، چاہتے ہیں ابدالوں کی فہرست میں پہنچ جائیں، لیکن ہم گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کسی نے کسی بزرگ سے معلوم کیا تھا کہ میں اس زمین پر اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں، سمجھ میں بات آ رہی تھی، کہیں گے کہ نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو، نا نا نا، اللہ کے نیک بندو علماء حق یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہر چھوٹے
बड़े गुनाह को छोड़ दो, इस ज़मीन के सबसे बड़े वली हो जाओगे। इस ज़मीन की विलायत तुम्हारे दामन में आकर के पड़ेगी, लेकिन गुनाहों को छोड़ने वाले हो जाओ। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, हम गुनाहों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, इसीलिए तो नमाजें पढ़ रहे हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही, तहज्जुद में उठ करके रो रहे हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही। कहाँ से कबूल हो जाएं जब गुनाहों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जब गलतियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, हराम लुक़मों को अपने पेट में पहुँचाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। क्या फरमाते थे जब हजरत साद इब्न वक्कास अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए थे और अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, मैं मुस्तजाबुद दावत हो जाऊं, मैं अल्लाह से जो दुआ करूं अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर ले, अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावत बना दे, मैं जो भी दुआ करूं अल्लाह कबूल कर ले। क्या फरमाया था मेरे आका ने, साद अपने लुक़मों को हलाल कर लो, मुस्तजाबुद दावत हो जाओगे। अपने लुक़मों को हलाल कर लो, इस जमीन के सबसे बड़े मुस्तजाबुद दावत हो जाओगे। जब भी हाथ उठाओगे, हाथ जमीन पर आने से पहले अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेगा। लेकिन साथ में फरमाया था मेरे और आपके आका ने, ऐसा जरा सुनते चले जाओ, ऐसा जरा सुनते चले जाओ, अगर एक लुक़मा हराम का पेट के अंदर पहुंचता है तो 40 दिन की दुआ की कबूलियत को उठा लेता है। यानी एक लुक़मा अगर हलाल का नहीं खाया, हराम का हमारे पेट के अंदर चला गया तो याद रखना क्या फरमाते थे मेरे आका, ए मेरे सहाबी, अब अल्लाह तेरी 40 दिन तक कोई दुआ कबूल नहीं करेगा। मेरे और आपके तो पूरे पूरे पेट हराम के लुक़मों से भर जाते हैं, पूरी पूरी परवरिशें हराम के लुक़मों से होती हैं। मैं और आप तो बड़े ही कभी कभी हराम के लुक़मों में होते हैं। साथ में फरमाया था मेरे आका ने, ला यदखुलुल जन्नता जसदुन गुज़िया बिल हराम, के हराम ग़िज़ा से पला हुआ जिस्म अल्लाह की जन्नत में भी नहीं जाएगा। अल्लाह की जन्नत को ज़रूरत नहीं है जो हराम रोज़ियों से पल रहे हैं, जो हराम रोटियों से पल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नत के अंदर भी जगह नहीं देगा। ये मैं नहीं, ये मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं। तो इसलिए पहली नसीहत मैं मुख्तसर तरीके से आप तक बात पहुँचाता रहा हूँ। ए अल्लाह के नेक बंदो, क्या फरमा रहे हैं मेरे आका, इत्तक़िल महारिम तकुन आबुदन नास, हराम कामों को छोड़ दो, हराम बातों को छोड़ दो, हराम पहलों को छोड़ दो, तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। तुम सच बोलना शुरू कर दो, तुम झूठ से अपने आप को बचा लो, हाँ तुम सिनाओं के अड्डों से बचा लो, तुम नशों से अपने आप को बचा लो, तुम धोखे से अपने आप को बचा लो, तुम वादा खिलाफी से अपने आप को बचा लो, हाँ हाँ तुम नशे की चीजों से अपने आप को बचा लो, तुम मौसीकी से अपने आप को बचा लो, तुम गैरों के नक्शे कदम पर चलने से अपने आप को बचा लो, हाँ तुम गुनाहों को छोड़ दो, तुम सबसे बड़े आबिद बन जाओगे। ये पहली नसीहत मेरे आका ने अपने सहाबा को इरशाद फरमाई। उसके बाद दूसरी नसीहत इरशाद फरमाई, वरदी बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास। क्या फरमा रहे मेरे आका, आज हर कोई इस शिकवे के अंदर मुलव्विस है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दुनिया का कमजोर आदमी हूं, मैं बड़ा गरीब और कमजोर हूं। क्या फरमा रहे मेरे आका, ए बेवकूफों, किधर सोच रहे हो, किधर जा रहे हो? ये दुनिया चाहे जितनी मिल जाए कभी तुम्हारी हविस को नहीं भर सकती, कभी तुम्हारी हविस की खोपड़ी को नहीं भर सकती। इसलिए दूसरी नसीहत मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं, जो भी अल्लाह ने दिया है मेहनत से दिया है, खून पसीने के बाद दिया है, हलाल तरीके से दिया है, अपने घर के अंदर सुकून से दिया है। क्या फरमा रहे, ए मेरे सहाबा, जो भी अल्लाह ने दिया है उस पर राजी हो जाओ, वो अल्लाह की तरफ से काफी है। ये सोचने वाले हो जाओ, तकुन अगनन नास, तुम इस जमीन के सबसे बड़े मालदार हो जाओगे। वरना याद रखना, इस पैसे से कभी मालदार नहीं बन सकते, हाँ यहाँ के माल से कभी मालदार नहीं बन सकते। अल्लाह के नबी, फिर हम कब मालदार बनेंगे? फरमाया, जिस दिन तुम्हारी नीयत ये हो जाएगी कि मेरे अल्लाह ने मुझे जितना दिया है वो मेरे लिए काफी है, जिस दिन तुम ये नियत कर लोगे उसी दिन इस जमीन के सबसे बड़े मालदार हो जाओगे।
فرماتے تھے میرے آقا یہ انسان تو دنیا کا ایسا ہے کہ اگر اس کو ایک سونے کا جنگل بھی مل جائے، ایک سونے کی وادی بھی مل جائے، تب بھی اس کی تمنا یہ رہے گی دوسری وادی ملے، دوسری وادی مل جائے تو اس کی کھوپڑی یہ کہے گی کہ تیسری ملے، یہ کھوپڑی کبھی نہیں بھر سکتی۔ فرماتے تھے یا تو اس کو قناعت بھر سکتی ہے یا اس کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، ورنہ انسان کی کھوپڑی کو یہ دنیا نہیں بھر سکتی۔ یہ دنیا بھر بھر کے بھی مل جائے، میں اور آپ اپنی کیا بات کریں، ذرا کبھی تنہائی میں سوچیں، ذرا کبھی سروے کریں اس زمین کے بڑے مالدار کون ہیں، ذرا اس زمین کا سروے کریں، اپنے ملک کا ہی سروے کریں، ہمارے ملک کے سب سے بڑے مالدار کون ہیں، ہم ذرا ان کی کارگزاری لیں جن کے سیکنڈوں میں لاکھوں ڈالر ان کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں، ہاں جن کے یہاں گھنٹوں میں ان کے اکاؤنٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کا حال کیا ہے، آج کچھ تیار کر رہے ہیں، کل کچھ تیار کر رہے ہیں، ہاں اور چیزوں پر پیسوں کی بڑھوتری کرتے جا رہے ہیں، حالانکہ اگر وہ ان پیسوں کی قیمت کو نہ بڑھائیں، ان چیزوں کی قیمت کو نہ بڑھائیں تو ان کی امیری پر کوئی فرق نہیں آئے گا، ان کی کمپنیوں پر کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن روزانہ مجھے اور آپ کو چیزیں مہنگی کر کے دے رہے ہیں۔ کس طرف اشارہ ہے؟ ان کی حوث کی کھوپڑی بھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ ملک کے سب سے بڑے مالدار ہیں، حالانکہ اس زمین پر ٹاپ 10 مالداروں میں ان کا نام آتا ہے، اگر ابھی وہ کمانا چھوڑ دیں تو ان کی پیڑیاں بیٹھ کر کے کھائیں، ان کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حوث کا کیا حال ہے، کھوپڑی کا کیا حال ہے، ان کے لالچ کا کیا حال ہے، ذرا معلوم کرو، ذرا معلوم کرو اپنے ہوشیار لوگوں سے کہ روزانہ ان کی فکر یہی ہے کہ کس طریقے سے ہمارا اکاؤنٹ اور بڑھتا چلا جائے، ہم اس دنیا کے کون سے بڑے مالدار ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی نے، اے میرے امتیوں، میرے صحاباؤں، جو بھی اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہو، رضا بالقضا ہو جاؤ، اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ، تم اس زمین کے سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے۔ جو بھی اللہ نے دیا ہے، اے میرے اللہ میرے لیے کافی ہے، تو نے مجھے جو گھر دیا ہے یہ میرے لیے کافی ہے، جو بیوی بچے عطا کیے میرے لیے کافی ہے، جو مجھے کاروبار دیا، چاہے میری چھوٹی سی دکان کیوں نہ ہو، چاہے میرا چھوٹا سا ٹھیلا کیوں نہ ہو، چاہے میری روزانہ کی مزدوری کیوں نہ ہو، اے میرے اللہ میں تیری طرف سے ملنے والی اس نعمت پر راضی ہوں۔ جس دن تم یہ سوچ لو گے صحابہ، اس دن تم اس زمین کے سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے، ورنہ کوئی چیز تمہیں اس زمین کی مالدار نہیں کر سکتی۔ اس کا طریقہ بھی میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ آج میں اور آپ ایک دوسرے سے کیوں حسد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کیوں جلن کرتے ہیں؟ آج بھائیوں میں کس چیز کا حسد ہے، کس چیز کا جلن ہے؟ صرف یہی کہ میرا بھائی مجھ سے آگے کیوں چلا گیا، میں کیوں پیچھے رہ گیا، یہی تو حسد اور جلن ہے۔ آج کیوں عورتیں، میری مائیں بہنیں ہاں یہاں پر تشریف فرما ہیں، کیوں دورانیوں جٹھانیوں کی آپس میں نہیں بن رہی ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ جٹھانی نے مہنگا سوٹ پہنا ہے یا دورانی نے مہنگے زیور کیوں پہنے ہیں، یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ اے اللہ کی بندی کیوں ناشکری بنتی ہے، اے اللہ کی بندی کیوں اپنے شوہر کو نیچا دکھاتی ہے؟ جو بھی اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جا۔ یہ دوسرے کا سوٹ تجھے کبھی نقصان، تجھے کبھی سکون نہیں پہنچا سکتا، یہ دوسرے کے زیور تجھے کبھی سکون نہیں پہنچا سکتے، یہ تجھے تکلیفوں کے اندر، ہاں رات اور دن کی تکلیف کے اندر تجھے ملوث کر دیں گے۔ اگر تو سکون کی زندگی گزارنا چاہتی ہے تو بس اس پر راضی ہو جا کہ جو میرے اللہ نے میرے شوہر کو دیا ہے وہی میرے لیے کافی ہے۔ مجھے دوسروں کے زیوروں، سوٹوں، مکانوں، مجھے کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے تو میرے اللہ نے میرے شوہر کے ذریعے سے جو عطا کیا ہے میں تو اس پر راضی ہوں۔ پھر دیکھنا تجھے اللہ کتنا سکون عطا کرے گا، پھر دیکھنا اللہ تیری بے چینی کس طرح ختم کرے گا۔ آج میری مائیں بہنیں زبردستی کی ٹینشنیں اپنے سروں پر لے کر کے گھومتی ہیں، سر میں درد ہے، بی پی ہائی رہتا ہے، کندھوں پر بھاری وزن رہتا
کرتے ہیں, گھر میں دل نہیں لگتا, روٹیاں اچھی نہیں لگتی, روزیاں اچھی نہیں لگتی, ہاں گھر کے اندر رہتی تو ہے لیکن بے چین سی رہتی ہے, وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی. وجہ کیا ہے؟ وجہ ٹینشن ہے. ٹینشن کن چیزوں کی؟ میرا مکان پڑوسی سے اچھا نہیں ہے, میرا مکان رشتہ داروں سے اچھا نہیں ہے, میرے کپڑے رشتہ داروں سے اچھے نہیں ہیں, میرے زیورات رشتہ داروں سے اچھے نہیں ہیں. دیکھو بلا کی بیوی کیسے رہتی ہے, دیکھو بلا کیسے رہتی ہے. اسی چیز نے ہماری مائیں بہنوں کو بڑی ٹینشنوں کے اندر ڈال رکھا ہے. زبردستی کی ٹینشن اپنے گلے میں لیے پھرتی ہیں, جس کی وجہ سے اکثر بیماری ان کے قدموں میں پڑی رہتی ہے. یہی تو ٹینشن. ورنہ کیا میری مائیں بہنوں کو ٹینشن, کیا ضرورت میری مائیں بہنوں کو ٹینشن لینے کی؟ جب ان کا شوہر کما رہا ہے, ان کا بھائی کما رہا ہے, ان کا بیٹا کما رہا ہے, کیا ضرورت ہے ان کو ٹینشن لینے کی؟ لیکن لیتی ہیں زبردستی. اس لیے اللہ کی نیک بندی ہو, اگر چاہتی ہو سکون کی زندگی ہو تو جو اللہ نے دیا ہے اسی پر راضی ہو جاؤ, جو اللہ نے عطا فرمایا ہے. ہاں تمہارا شوہر جیسا بھی ہے تمہارے لیے بادشاہ ہے, تمہارے لیے تمہارا سر کا تاج ہے. خبردار کبھی اپنے شوہر کو ٹارچر نہ کرنا, خبردار کبھی اپنے شوہر کو ہاں پڑوس کے مکان کی بات نہ سنانا, پڑوس کے کپڑوں کی بات نہ سنانا, پڑوس کے زیوروں کی بات نہ سنانا, ورنہ تم خود تو بے چین رہتی ہو, اپنے شوہر کو بھی بے چین کر دو گی, اپنے شوہر کی بھی سکون کو چھین لو گی. کبھی غور کرنا, جو تمہارا شوہر صبح سے لے کر شام تک محنت مزدوری اپنی دکان پر بیٹھ کر کے کماتا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے, لیکن شام کو جب دیکھتا ہے کہ میری بیوی کی ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے تو بیچارہ صبح کو اٹھ کر کے مایوس ہو کر کے اپنی دکان پر بیٹھا رہتا ہے اور دل کے اندر سوچتا ہے کہ میں اپنی بیوی کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہا ہوں, میں کتنا مفلس, کتنا کمزور ہوں. اب یہ چیزیں اس کو آگے لے کر کے چلتی ہیں. کبھی کبھی مجھے کہنے دیجئے حرام کاموں تک میں قدم رکھنے پر مجبور کر دیتی ہیں, کیونکہ اس کے دل میں آ رہا ہے اس تھیلی سے تو میں ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا, اس دکان سے تو پوری نہیں کر سکتا, اس مزدوری سے تو میں پوری نہیں کر سکتا. پھر وہ کیا قدم اٹھاتا ہے, پھر معلوم کرتا ہے بھائی مجھے بتاؤ میں مالدار بننے کے لیے کیا کروں, اپنی بیوی, اپنی بچیوں, اپنے بیٹوں کی ضرورتوں کو, ان کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کیا کروں. ہاں پھر اسے لوگ نئے نئے مشورے دیتے ہیں کہ یہ کام کر لو, ارے بڑا آسان ہے موبائل پر سٹا کھیل لو, بڑا آسان ہے موبائل پر جوا کھیل لو, بڑا آسان ہے ہاں پلا پلا کام کر لو, چلو پلا کام کریں گے, چلو نشے کی چیزیں بیچیں گے, چلو پلا چیزوں کے اسمگلر بنیں گے, چلو گانجا بیچیں گے, چلو نشے کی چیزیں بیچیں گے. ان حرام کاموں میں قدم رکھنے کے لیے کس نے مجبور کیا؟ اے اللہ کی نیک بندیوں, کبھی کبھی تمہاری ضرورتیں تمہارے شوہر کو غلط کاموں پر کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں. ورنہ جیسے ہی شام کو تمہارا شوہر آتے یہ کہو کہ ہم خوش ہیں جو بھی تم کما کر کے لاتے ہو, ہمیں مزید ضرورت نہیں ہے, اللہ جو بھی دے گا ہمیں وہ منظور ہے. لیکن آج میری مائیں اور بہنوں کا حال کچھ اور ہو چکا ہے. شوہر اگر غلط کاموں کو کر رہا ہے تو ان میں سے ایک بڑی وجہ یہی نکل کر کے آتی ہے کہ اس کی بیوی کی خواہشیں بڑی ہیں, اس کے بچوں کی خواہشیں بڑی ہیں, جو اس بیچارے کمزور کو غلط کاموں میں قدم رکھنے پر مجبور کر دیتی ہیں. اس لیے فرما رہے ہیں میرے اور آپ کے آقا, دوسری نصیحت ارشاد فرما رہے ہیں وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكْ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ, جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ, تم اس زمین کے سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے. شکوہ نہ کرو, شکایتیں نہ کرو, کسی سے نہ کہو مجھے کچھ نہیں ملا ہے. کبھی غور کرنا تنہائی میں, کبھی ذرا دھیان دینا تنہائی میں. اللہ نے بن مانگے تم کو بڑا عطا کر رکھا ہے, اللہ نے بن مانگے مجھے اور آپ کو بڑا عطا کر رکھا ہے. ہاں کبھی اپنے گھر میں بیٹھ کر کے دیکھو, یہ اللہ نے سکون کی چھت عطا فرمائی ہے. کبھی غور کرنا, بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس چھتیں نہیں ہیں, وہ سڑکوں کی فٹ پاتھ پر اپنی زندگیوں کو گزار
گزارتے ہیں. اگر تم اپنے گھر کی چھت کو اپنے لیے کمزور سمجھو تو کبھی غور کرنا اے اللہ کے نیک بندو، کچھ ہیں جن کو نہ اپنے ماں اور باپ کا پتہ ہے. ہاں کچھ ہیں جو سڑکوں پر اسی طرح زندگی گزارتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. اے اللہ کے نیک بندو، جب کبھی تنہائی کے اندر بیٹھو تو اللہ کی نعمتوں پر غور کرنا. اللہ نے مکان دیا ہے، بیوی بچے عطا فرمائے ہیں، چھوٹا موٹا سا کاروبار دیا ہے. غور کرنا کچھ لوگ ابھی بھی زمین پر ایسے رہتے ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا ہے اور وہ اسی طرح بھوکے اور پیاسے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. کبھی غور کرنا. اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے جس دن میں اور آپ اکیلے میں بیٹھ کر غور کرنے لگے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنا دے رکھا ہے، تو اللہ کی قسم خود بخود اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہو جاؤ گے. اسی لیے میرے بھائی کیا نصیحت ہو رہی ہے، اور اس کا ایک طریقہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تم اس زمین پر خوش رہنا چاہتے ہو، اس زمین پر شکر گزار بندے بن کر کے رہنا چاہتے ہو، جو اللہ نے عطا فرمایا اس پر خوش رہنا چاہتے ہو، تو پھر کیا طریقہ ارشاد فرمایا کہ اپنے سے بڑوں کی طرف مت دیکھنا، اپنے سے چھوٹوں کی طرف دیکھنا. ہاں تجھے یہ 2 منزلہ مکان تو نظر آ رہا ہے، تو سمجھتا ہے کہ میرا تو 1 منزلہ ہے، تو ادھر کو تو دیکھ رہا ہے، لیکن ادھر کو بھی دیکھ لے کہ تجھ سے زیادہ کمزور چھت والا مکان دوسری طرف موجود ہے، تجھ سے کم زمین میں مکان دوسری طرف موجود ہے. ارے تیرے تو 1 یا 2 بیٹے ہیں، اس کے پاس تو زمین بھی کم ہے اور بیٹے بھی زیادہ ہیں، یہ کیسے اس زمین کو تقسیم کرے گا؟ کبھی تو نے غور کیا تیری نظریں 2 منزل 3 منزل پر تو جاتی ہیں، لیکن اسی محلے میں کوئی غریب چھپر میں بھی رہتا ہے، اس پر بھی نظر جانی چاہیے. کوئی بیچارہ کمزور بیمار پڑا ہوا چارپائی پر پڑا رہتا ہے، تیری نظر اس پر بھی جانی چاہیے. گاؤں کے لوگ اکٹھا کر کے اس کی مدد کر دیتے ہیں، کبھی صدقہ اکٹھا کرتے ہیں، کبھی فطرہ اکٹھا کر کے اس کی مدد کرتے ہیں. تیری نظر اس 2 منزل پر تو جاتی ہے، لیکن تیری نظر اس غریب پر کیوں نہیں جاتی جس کا لوگ کچھ نہ کچھ اکٹھا کر کے ہر سال اس کا خیال کرتے ہیں؟ اس کی جگہ تو بھی تو ہو سکتا تھا، اس کی جگہ تو بھی تو بیمار چارپائی پر پڑا ہوا ہو سکتا تھا. اے اللہ کے نیک بندو، اسی لیے فرمایا میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کبھی تمہارا دل چاہے کہ میں شکر گزار بندہ بن جاؤں، ہاں تو اپنے سے بڑوں کی طرف مت دیکھنا، اپنے سے چھوٹوں کی طرف نظر رکھنا، اپنے سے چھوٹوں پر نظر رکھنا. اس کی مثال علماء اس طرح سے فرماتے ہیں، ارے تو مالداروں کی طرف دیکھتا ہے، اپنے سے کمزور کی طرف کیوں نہیں دیکھتا؟ مالداروں کی طرف دیکھے گا نہ شکرہ ہو جائے گا، غریبوں کی طرف دیکھے گا اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے گا. اس لیے مالدار کی طرف نہیں، اپنے سے کمزور کی طرف نظر دوڑانے والا ہو جا. مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم مثال پیش کر رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے ایک علاقے میں گئے ہیں، ایک بڑی خوبصورت جگہ پر گئے ہیں، اسی کی مثال پیش کر رہے ہیں. وہاں پر ایک بڑا خوبصورت خطہ ہے جس کا لاس اینجلس کے نام سے یاد کیا گیا ہے. ہاں یہ لاس اینجلس کیا ہے؟ ہالی ووڈ کے بڑے بڑے اسٹار جن کے گھر وہاں پر موجود ہیں، جن کی سوسائٹیاں وہاں موجود ہیں، ہزاروں لاکھوں ڈالروں کے گھر وہاں پر موجود ہیں. وہ وہاں کی کہانی بتلا رہے ہیں کہ جب میں لاس اینجلس کے اندر جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں کے بازار بڑے قیمتی ہیں، وہاں کے بازار بڑے قیمتی ہیں. ارشاد فرما رہے ہیں مفتی صاحب کہ ہم ایسے بازاروں میں گئے، بڑا مضبوط شو روم نظر آ رہا ہے. جو مجھے وہاں لے کر کے جا رہا ہے اس نے کہا حضرت یہ جو سامنے بازار ہے یہ یہاں کا بڑا مہنگا ترین بازار ہے. یہ جو یہاں پر موزے لٹکے ہوئے ہیں تقریباً $200 $500 سے کم کے نہیں ہیں. وہ اپنی کارگزاری دے رہا ہے، فرماتا ہے کہ حضرت اس شو روم کے اندر جو ڈریس ہے وہ بڑی مہنگی تیار ہوتی ہے. چلو ڈریس تو بڑی مہنگی ہو گئی، لیکن اس شو روم کا جو مالک ہے اس نے اپنے یہاں پر ایک ایسا آدمی رکھا ہوا ہے جو لوگوں کو مشورے دیتا ہے کہ تم پر کون سی ڈریس اچھی لگے گی، تم پر کون سی شرٹ اور پینٹ اور کوٹ اچھا لگے گا، یہ مشورہ دیتا ہے اور اسی طریقے سے وہ کپڑا تیار کرتا ہے. اس مشورے کے وہ $10,000 لیتا ہے، $10,000 کے بدلے وہ یہ مشورہ دیتا ہے. اور کیا فرما رہے مفتی صاحب سے وہ رہبر
پر وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ابھی برطانیہ کے شہزادے نے اس کو پتہ بھجوایا کہ میں تیرے شو روم پر آنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا تمہارا نمبر ابھی 2 مہینے کے بعد آئے گا، یعنی 2 مہینے تک کوئی اپوائنٹمنٹ یہاں پر خالی نہیں ہے. صرف اس چیز کے $10,000، یعنی اگر کوئی اس شو روم سے اپنے کپڑوں کو تیار کر کے نکلتا ہے تو تقریباً ہمارے ملک کے 50-60 لاکھ روپے کہ وہ ایک وقت میں کپڑے پہن کر کے نکلتا ہے. یہ دنیا کی مالداری کا حال ہے، یہ دنیا کے مہنگے ترین بازاروں کا حال ہے. تو اس لیے سنو میرے جوانوں، سنو میرے بھائیوں، یہ خواہشیں کبھی پوری نہیں ہو سکتی. کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہو؟ جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اسی کے مطابق زندگی گزارو، اپنے آپ کو پریشانی کے اندر مت ڈالو. کیوں میں اور آپ گاڑیاں لون اور بیاج پر لیتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال رکھا ہے؟ کیوں کئی لاکھ کی گاڑیاں رکھتے ہیں؟ ارے ہلکی گاڑی رکھیے، اپنے آپ کو قرضے سے بچائیے، اپنے آپ کو لون سے بچائیے. ہلکا مکان رکھیے، اپنے آپ کو لون سے بچائیے. یہ موبائل جو آج میرا اور آپ کا شوق بن گیا ہے، یہی چیز 10,000 میں پوری ہوتی ہے، اور اسی کے لیے میں اور آپ 1.5 لاکھ کے موبائل اپنی جیبوں کے اندر رکھتے ہیں. کیا فائدہ، کیا مزیداری؟ اپنے آپ کو قرضے میں ڈبا رکھا ہے صرف یہ خبر سننے کے لیے یا صرف یہ لفظ سننے کے لیے کہ کوئی کہہ دے اس کے پاس تو آئی فون 17 پرو ہے. بس یہ لفظ سننے کے لیے تم نے اپنے آپ کو بڑی مصیبتوں کے اندر ڈال رکھا ہے. صرف یہی لفظ سننے کے لیے کہ دیکھنے والا یہ کہہ دے ارے اس کے پاس تو فولڈ 7 جو ابھی نیا آیا ہے وہ موجود ہے. صرف اس لفظ کو سننے کے لیے میں نے اور آپ نے قسطیں بنوا رکھی ہیں، مہنگا موبائل اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے. اتنی مہنگی بات بھی نہیں کرتے جتنی مہنگی ان موبائلوں کی قسطیں ہر مہینے میرا جوان اپنے خون پسینے سے عطا کرتا ہے. کیوں اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالتا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتا ہے؟ وہی بات چھوٹا موبائل کروا رہا ہے، وہی بات بڑا موبائل کروا رہا ہے. میں تجھے بڑا موبائل رکھنے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں. اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو رکھ، اللہ نے طاقت دی ہے تو خرید لے. لیکن میرا جوان اس کی طاقت نہیں رکھتا پھر بھی خریدتا ہے. اس کا کوئی اتنا بڑا کاروبار بھی نہیں ہے پھر بھی اتنا بڑا موبائل اپنی جیب کے اندر رکھتا ہے. اے اللہ کے نیک بندے، اگر اللہ نے تیرا کاروبار کروڑوں میں چلایا ہے تو لاکھوں میں موبائل رکھ، کوئی منع نہیں کرے گا. اللہ نے تیرا موبائل لاکھوں میں، تیرا کاروبار لاکھوں میں چلایا، ہزاروں کا موبائل رکھ، تیرے ہاتھ میں بھی اچھا لگے گا، تو بات کرتا ہو بھی اچھا لگے گا، تو اپنے شو روم پر بیٹھا ہو بھی اچھا لگے گا. لیکن یہ کہاں کی سمجھداری ہے کہ چلاتا بیٹری رکشہ ہے اور موبائل رکشے سے بھی زیادہ مہنگا رکھتا ہے. اس کو بیوقوفی نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ میرے بھائی یہ بات تمہیں مذاق لگ رہی ہے، لیکن ہم نے زبردستی اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالا ہوا ہے. زبردستی میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو مصیبتوں کے اندر ڈالا ہوا ہے. اس لیے کیا فرما رہے ہیں میرے آقا؟ وَرْضِ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكْ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. جتنا اللہ نے دیا اسی پر راضی ہو جاؤ، اس زمین کے سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے. ان موبائلوں سے یاد آ گیا، ارے اب تو اپنے سے زیادہ مہنگا موبائل اپنی بیوی کو دے کر کے رکھتا ہے. اپنے سے زیادہ مہنگا موبائل اگر نہ دیا تو محترمہ ناراض ہو جائیں گی، ارے وزیر خوراک بند کر دیں گی. آج میرا اور آپ کا حال یہ ہے، حالانکہ ہماری محترماؤں کی عادت یہ نہ تھی. اگر ضرورت کی وجہ سے تو چھوٹا موبائل بھی دے کر کے رکھتا تو میری بچیوں کا، میری بیٹیوں کا، میری بہنوں کا ان سے بھی کام چل رہا تھا. لیکن تو نے ان کی عادت کو خراب کیا ہے. اب میری مائیں بہنوں کا بھی بڑے موبائل کے بغیر کام نہیں چلتا ہے. اس لیے اللہ کے نیک بندو، حضرت مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ اپنے سے بڑوں پر نظر مت رکھو. تو نے یہ تو دیکھ لیا اس کے پاس آئی فون 17 پرو ہے یا اس کے پاس فولڈ 7 ہے، لیکن تو نے غور کیا اس کا کاروبار کیا ہے؟ تو نے غور کیا اس کی کمائی کتنی ہے؟ تو نے یہ تو غور کر لیا اس کے پاس فلاں مہنگی کار ہے، فلاں مہنگا اس کے پاس موبائل ہے، لیکن تو نے یہ بھی غور کیا یہ کماتا کتنا ہے؟ بس تجھے تو حرص کرنے کی عادت ہے، تجھے تو ایسے ہی خریدنے کی عادت ہے، چاہے تجھے زمین بیچنی پڑ جائے، چاہے اپنی بیوی کے زیورات ہی کیوں نہ بیچنے پڑ جائیں. تجھے تو بحث کرنے کی ایسی بیماری لگ گئی ہے مسلمان جوان، تجھے تو ایسی بحث کرنے کی بیماری لگ گئی ہے، تو نے اس بحث میں اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے.
اپنے آپ کو تو نے برباد کر لیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے محبوب ایک طریقہ بتلا رہے کہ اپنوں سے بڑوں پر نظر مت رکھو، اپنے سے چھوٹوں پر نظر رکھو، اللہ کا شکریہ ادا کرو گے۔ اسی لاس اینجلس میں ایسا شو روم ہے کہ 50-60 لاکھ روپے کے کپڑے پہن کر کے آدمی باہر نکلتا ہے، لیکن اسی بات کو مفتی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں، ہم ذرا سے آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے ذرا سے ٹھیلے بنا رکھے ہیں، اور رات کے اندھیروں میں وہ پنیاں چگتے ہیں، وہ خالی بوتلیں چگتے ہیں، وہ پلاسٹک پولیتھین چگتے ہیں اور ان ٹھیلوں کے اندر ڈالتے ہیں، صبح کے وقت کو ان کو دکان پر بیچتے ہیں، اور پھر ایک کمبل اسی ٹھیلے سے نکال کر کہیں بھی خالی جگہ فٹ پاتھ پر دیکھ کر کے سو جاتے ہیں۔ اسی لاس اینجلس کا حال یہ بھی ہے، ایک طرف مالدار ہیں جن کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، اور ایک طرف وہ غریب بھی ہے جو بیچارہ رات کا بوٹلیں چک کر کے اپنا پیٹ پالتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی کیا فرما رہے ہیں میرے آقا، وَرْضِ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو جتنا بھی اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، جتنا بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے میرے اللہ میرے لیے کافی ہے، اور جتنا بھی میرا اللہ حلال راستے سے دے گا مجھے وہ منظور ہے۔ ہاں، کاروبار کو آگے بڑھانا یہ کوئی حرص نہیں ہے، آپ ٹھیلے سے کام کرتے ہیں، دکان کیجئے، اللہ ناراض نہیں ہوگا، شو روم کیجئے، اللہ ناراض نہیں ہوگا، کارخانہ بنائیے، کمپنی بنائیے، اللہ ناراض نہیں ہوگا، اپنے کاروبار کو جتنا بھی آگے بڑھا سکتے ہو بڑھائیے، اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ تو اس وقت میں ناراض ہوتا ہے جب ہم اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے غلط قدم اٹھاتے ہیں، غلط قدم اٹھاتے ہیں مالدار بننے کے لیے۔ ہاں، آج میرا جوان مالدار بننے کے کتنے جتن کر رہا ہے، محنت بھول چکا ہے، مزدوری بھول چکا ہے۔ آج ہماری کھیتیاں، ہماری کھلیان، اگر کوئی گھر کے اندر بوڑھا موجود ہے تو وہی بیچارہ کھیتیوں میں محنت کرتا ہے، جوان محنت کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی کھیتیوں کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں، اسے شرم آتی ہے، اسے جھجک آتی ہے کہ اگر میں کھیتیوں میں محنت کروں گا کیا کماؤں گا، اس لیے وہ اپنے گھر میں خالی پڑا ہوا ہے۔ گھر کی کھیتیاں ہمارے بوڑھے کر رہے ہیں، مزدوریاں یا اس سے بھی آگے بڑھ گئے، اب تو ہمارے بوڑھے بھی آرام سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی کھیتیوں کو ٹھیکے پر دے کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تو محنت مزدوری کرنا گویا کہ مسلمانوں کے لیے ایک عذاب بن چکا ہے۔ یہ حالات کسی اور کے نہیں سنا رہا ہوں مسلمانوں، یہ میرے اور آپ کے حالات ہیں۔ جب زمین ٹھیکے پر دو گے تو پھر وہ زمین تمہاری نظروں میں کم قیمت ہو جائے گی، پھر کوئی اچھی سی قیمت لگائے گا تو آپ اس زمین کو بیچ کر کے ایک طرف بیٹھ جائیں گے۔ ابھی تم 10-20 بیگھے کے ذمہ دار تھے اور آج تمہارے پاس زمین کے ٹکڑے موجود نہیں ہیں، اسی وجہ سے تو نہیں ہیں کہ ہم نے اس زمین کے لیے محنت نہیں کی، اس کو کم قیمت سمجھا۔ اور آج جب ہم جتنا آگے بڑھ رہے ہیں زمین سونے سے زیادہ مہنگی ہو رہی ہے۔ آج آنسو بہاتے میں نے اپنی زمین سستے میں دے دی تھی، اس سے اچھا میں روک لیتا تو آج اپنے گاؤں کا سب سے بڑا مالدار ہوتا، لیکن اس پچھتانے سے آج کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے میری بات کسی کو کڑوی لگ جائے، لیکن مسلمانوں کا حال ایسے ہی کچھ ہو چکا ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں کیا فرما رہے میرے آقا، وَرْضِ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، جتنا اللہ نے دیا اس پر راضی ہو جاؤ، اس زمین کے سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گیا، میں اور مختصر کرنے لگا۔ ایک تیسری نصیحت میرے آقا نے ارشاد فرمائی، ذرا سنتے چلے جائیں مختصراً، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کیا فرما رہے میرے آقا، مسلمان بننا چاہتے ہو، مسلمان رہنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی یہاں رہنا چاہتے ہیں، کیا فرمایا میرے آقا نے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم مسلمان ہو جاؤ گے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اے مسلمانوں، آج اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر کو دیکھیں کہ ہم پڑوسیوں کو کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آج ذرا ہمارا اپنے گریبانوں کا ذرا امتحان تو لیں، جائزہ تو
لیں کہ آج سب سے زیادہ مسلمان اگر کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کبھی نالی کی وجہ سے، کبھی گھر کی صفائی کی وجہ سے، کبھی زیادہ مالدار بن گیا اس وجہ سے۔ آج سب سے زیادہ مسلمان اگر کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو پڑوسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اپنی حرکتوں سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ قیل من یا رسول اللہ، اللہ کے نبی 3 دفعہ قسم کھانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ 3 دفعہ قسم کھا کر کے میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں میرے اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے، وہ آدمی مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی حدیث میں؟ من لا یؤمن جارہ بوائقہ، جس کی کسی حرکت کی وجہ سے اس کا پڑوسی پریشان ہے، اللہ کے نبی قسم کھا کر کے کہہ رہے وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ قسم کھائی میرے آقا نے۔ وہ حضرت جی ہو سکتا ہے، وہ نمازی ہو سکتا ہے، وہ عالم ہو سکتا ہے، وہ روزے دار ہو سکتا ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا میرے آقا نے وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کی کسی حرکت کی وجہ سے اس کا پڑوسی پریشان ہے، جس کی کسی غلطی کی وجہ سے اس کا پڑوسی پریشان ہے۔ آج ہم نہ جانے کتنی حرکتیں اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے کی کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، جس پڑوسی کے سب سے زیادہ حقوق مجھے اور آپ کو سمجھائے گئے، آج اسی کے پڑوس کے حقوق میں اور آپ دبانے والے ہو گئے، زمینیں دباتے ہیں، چیزیں چراتے ہیں، پڑوسیوں کی عزتوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، آج میں اور آپ نہ جانے کن کن طریقوں سے اپنے پڑوسیوں کو ستاتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب پڑوسیوں کے اعتبار پر ہم اپنے گھروں کو کھلا چھوڑ کر چلے جایا کرتے تھے، میرا پڑوسی میرے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے، میری عزت کی حفاظت کرنے والا ہے، میرے مال کی حفاظت کرنے والا ہے۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ آج تالے لگا کر کے بھی، مضبوط گیٹ لگا کر کے بھی مجھے اور آپ کو بھروسہ نہیں ہے کہ میرا پڑوسی میرے گھر کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ آج مسلمانوں میرا اور آپ کا حال یہ ہو گیا ہے۔ اے میری مائیں بہنوں، کہاں چلی گئی وہ تم میں آپس میں پڑوسنوں کی محبتیں؟ جب تم کچھ کھانے بنایا کرتی تھی تو ذرا سا کٹوریوں میں کر کر کے تم اپنے پڑوسیوں کو بھجوایا کرتی تھی۔ آج وہ محبتیں کہاں چلی گئی؟ جب ذرا ذرا سی چیزیں ہمیں خریدنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی اور ایک ہی چیز پورے محلے کے لیے کافی ہو جایا کرتی تھی۔ اے سفید داڑھی والو، اے اللہ کے نیک بندو، تم تو گواہ ہو کہ ایک ہی چادر میں پورا محلہ اپنی رشتہ داریوں کو نبھا کر کے آ جایا کرتا تھا۔ ایک جوڑی جوتے میں ہم سب اپنی رشتہ داریوں میں ہو کر کے آ جایا کرتے تھے۔ اے سفید داڑھی والو، تم تو گواہ ہو، ایک وقت ایسا تھا کہ ایک ہی چیز محلے کی پورے محلے کو کافی ہو جایا کرتی تھی۔ کہاں چلی گئی وہ محبتیں؟ کیا تو زیادہ مالدار ہو گیا؟ کہاں چلی گئی وہ محبتیں؟ آج ذرا ذرا سی چیزوں کو چھپاتا ہے، آج اپنے بھائیوں کو استعمال کرنے کی چیزیں منع کر دیتا ہے۔ اے میری بہنوں، تمہیں تو یاد ہوگا جب تم اپنے صبح کو کھانے کے لیے چولہوں کو سلگایا کرتی تھی تو ایک گھر میں اگر چولہا جل گیا تو اسی چولہے سے پورے محلے کے چولہے جل جایا کرتے تھے، کسی کو الگ سے کوئی چیز خریدنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ کہاں چلی گئی وہ محبتیں؟ آج ہمارے گھر میں بڑے مرغ مسلم تو موجود ہیں، لیکن وہ محبتیں ختم ہو گئی۔ جب کوئی اچھی سی چیز گھر میں بن جایا کرتی تھی تو ذرا سی کٹوری میں رکھ کر کے، ارے میرے پلا پڑوسی کو دے کر کے آ جاؤ، میری پلا بہن کو دے کر کے آ جاؤ۔ کہاں چلی گئی میری مائیں بہنوں وہ محبتیں؟ آج تو پڑوسیوں سے سب سے زیادہ جلن اور حسد کسی اور کو نہیں ہے، مسلمانوں کو ہے۔
حالانکہ فرما رہے تھے میرے آقا، ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے آقا کسی اجنبی کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، کسی اجنبی کے پاس میرے آقا کھڑے ہوئے اور اتنی دیر تک کھڑے رہے کہ میرے پاؤں بھی دکھنے لگے۔ مجھے غصہ آنے لگا، کون ہے یہ جو میرے آقا کو اس طرح کھڑا رکھے ہوئے ہے، نہ خود بیٹھتا ہے نہ بیٹھنے کے لیے کہتا ہے۔ چنانچہ میں بھی انتظار میں رہا۔ صحابی فرماتے ہیں جب وہ اجنبی چلا گیا تو میں آقا کی خدمت میں حاضر ہوا، آقا یہ کون بے ادب ہے، یہ کون ہے آقا جو نہ خود بیٹھتا ہے نہ آپ کو بیٹھنے دیتا ہے؟ میرے آقا فرماتے میرے صحابی یہ حضرت جبرائیل امین تھے، یہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے، اور جانتے ہو اتنی دیر تک مجھے کیا سمجھاتے رہے؟ صرف پڑوسیوں کے حقوق سمجھاتے رہے، صرف پڑوسیوں کی باتیں سمجھاتے رہے۔ ہاں فرماتے تھے میرے آقا، اے میرے صحابہ، اللہ کی طرف سے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان ہوئے ہیں کہ مجھے تو کبھی کبھی ڈر لگنے لگتا تھا کہ کہیں اللہ وراثت میں بھی پڑوسیوں کا حصہ نہ عطا کر دے۔ لیکن آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ذرا بتاتے کیوں نہیں آپس میں پڑوسیوں سے بولے ہوئے کتنا وقت ہو گیا؟ ذرا بتاتے کیوں نہیں اللہ کے نیک بندو پڑوسیوں کی شکل دیکھے ہوئے کتنا زمانہ ہو گیا؟ کتنا حسد، کتنی جلن، کتنا کینہ، کتنا بغض، کتنا میرے اور آپ کے دلوں میں پڑوسیوں کی طرف سے بھرا ہوا ہے۔ روزانہ چغلیاں پڑوسیوں کی، روزانہ الزامات پڑوسیوں کے۔ آج پڑوسی اللہ کے نیک بندے کسی کے گھر میں بیٹیاں بیٹے جوان ہیں، ان کی برائیاں کرنے پر لگا ہوا ہے، ورنہ حق تو یہ تھا تیرے پڑوسی ہونے کا کہ اگر کسی بیٹی میں بیٹے میں غلطی دیکھتا تو تو اپنے بچوں کی طرح اسے سمجھاتا۔ لیکن آج یہ چیزیں ختم ہو گئی۔ آج تو بچوں کی غلطی دیکھتا ہے اور پوری برادری میں بدنام کرتا پھرتا ہے کہ اس کی بچی تو ایسی ہے، اس کا بیٹا تو ایسا ہے۔ خیر میری بات اور دوسری طرف چلی جائے گی، وقت مکمل ہوا چاہتا ہے، اس لیے اللہ کے نیک بندو کیا فرما رہے ہیں میرے اور آپ کے آقا؟ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا۔ اے لوگو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ اگر پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، تم نمازی تو ہو سکتے ہو لیکن مسلمان نہیں ہو، تم حاجی تو ہو سکتے ہو، تم حضرت تو ہو سکتے ہو، لیکن تم ابھی مومن نہیں ہو اگر تمہاری کسی حرکت کی وجہ سے تمہارا پڑوسی پریشان ہے۔ یہ تیسری نصیحت میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمائی، وہ میرے بھائی پڑوسی تو ایک خاندان ہے، پڑوس تو ایک رشتہ داری ہے، پڑوس میں تو ہمیں اپنے بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا جب ہمارے گھروں میں بیٹھکیں اور چوراہے اور چبوترے ہوا کرتے تھے، ہم وہاں جا کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، نہ کوئی چائے ہوا کرتی تھی، نہ کوئی کھانے کی چیز ہوا کرتی تھی، گھنٹوں گھنٹوں ہم آپس میں پڑوسی بیٹھے رہا کرتے تھے۔ لیکن اب وہ چیز نظر نہیں آتی، اب وہ چیز دور تک نظر نہیں آتی، اب تو حالات بدل گئے۔ اگر ہم بیٹھ گئے 2 منٹ کے لیے جا کر اور چائے نہیں آئی تو آج تو میں اور آپ بدنام کرتے پھرتے ہیں، یہ کیسا خسیس کنجوس پڑوسی ہے، نہ پانی کو پوچھتا ہے نہ چائے کو لا کر کے دیتا ہے۔ پڑوسیوں سے اس طرح کی امیدیں میری اور آپ کی ہو گئی۔ ایک زمانہ ہوتا تھا جب ایسے گھنٹوں گھنٹوں اپنے پڑوسیوں میں بیٹھے رہا کرتے تھے۔ اے اللہ کے نیک بندو کہاں سے لاؤ گے وہ دن؟ اس لیے ارادے کرو کہ آپس میں پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کریں گے۔ اچھے سلوک کے اندر یہ چیزیں بھی آتی ہیں، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوا جائے۔ ارے غم میں کہاں شریک ہوں؟ آج کل تو کوئی مردے کو نہلانے والا نہیں ملتا، آج کل تو کوئی کفن پہنانے والا نہیں ملتا، قبر کھودنے والا فری میں کوئی نظر نہیں آتا۔ اب تک ہم اتنے بڑے ہو گئے، ہم شہروں کے اندر پہنچ گئے، اللہ کی قسم اب جا کر کے معلوم ہوا کہ ہم قبر کھودنے کے بھی پیسے دے سکتے ہیں، ہم نہلانے کے بھی پیسے دے سکتے ہیں، شریعت نے اس کا دروازہ کھولا ہے۔ لیکن اتنے بڑے ہو گئے، کبھی ہم نے اپنے گاؤں میں یہ چیز نہ دیکھی تھی کہ ہمیں قبر کھودنے والا کوئی تلاش کرنا پڑ رہا ہے۔ گھر والے کو تو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کون قبر کھود کے آ گیا، گھر والے کو تو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کس پڑوسی نے میرے مہمانوں کا کھانا بنا دیا۔ ایسی محبت
غم کے اندر آپس میں ہوا کرتی تھی. آج تو بدلے کے بدلے ہیں. اگر اس نے میری میت میں کھانا بنایا تو بناؤں گا، ورنہ اس کے مہمان میرے کیا لگتے ہیں، ورنہ اس کے لوگ میرے کیا لگتے ہیں. ایک وقت پڑوسیوں کے اندر ایسی محبتیں ہوا کرتی تھی کہ ہم میں آپس میں چاہے کتنا جھگڑا کیوں نہ ہو، لیکن پڑوسی کا مہمان اگر میرے گھر کے آگے سے گزرتا تھا تو سب سے پہلے میرے گھر پر ہو کر کے جاتا تھا. اگر میرے گھر مہمان ہو کر کے نہیں گیا تو ہم اس کو تانا دیتے تھے، ارے لڑائی اتنی سخت کر لی ہے کہ اب تو تیرا مہمان بھی میرے گھر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ حالات پڑوسیوں کے پہلے ہوا کرتے تھے. کہاں چلی گئی وہ محبتیں؟ اس لیے اللہ کے نیک بندوں کیا ارشاد فرما رہے ہیں میرے آقا، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم مسلمان ہو جاؤ گے. اور یاد رکھنا اس میں مسلم اور غیر مسلم کا بھی کوئی افتراق نہیں ہے، مسلم اور غیر مسلم کی بھی کوئی تفریق نہیں ہے. اگر تمہارا پڑوسی غیر مسلم بھی ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، ہاں اس کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے. میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ مومن اگر پڑوسی ہے اس کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے وہ مومن نہیں ہے. نہ میرے آقا نے صرف پڑوسی کہا ہے. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائے، چاہے وہ پڑوسی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. نہیں پہنچا سکتے آپ کسی کو تکلیف. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. اس کے بعد چوتھی نصیحت میرے آقا نے ارشاد فرمائی، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ. جو لوگوں کے لیے پسند کرتا ہے لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہاں جو چیز لوگوں کے لیے پسند کرتا ہے اپنے لیے بھی وہی پسند کر. اللہ کے بندے یہ ایک ایسی اہم نصیحت ارشاد فرمائی. اس کی مختصر سی مثالیں. او اللہ کے بندے جو تو دوسروں کو کہتا ہے ذرا سوچ لیا کر، اگر یہی تجھے کوئی کچھ کہے گا تو تجھے تکلیف پہنچے گی. جب تو برداشت نہیں کر سکتا تو دوسروں کو بھی مت کہا کر، دوسروں کو بھی ایسے نہ کیا کر. اسی طریقے سے پانچویں نصیحت ارشاد فرمائی، وَلَا تُكْثِرُ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. اپنے آپ کو زیادہ ہنسنے سے بچاؤ. وَلَا تُكْثِرُ الضِّحْكَ، زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ، کیونکہ زیادہ ہنسنا تُمِيتُ الْقَلْبَ، تمہارے دل کو مردہ کر دے گا، تمہارے دل کو مردہ کر دے گا. ہنسنے کا بھی ایک ماحول ہوتا ہے، ایک وجہ ہوتی ہے، ایک جگہ ہوتی ہے. بعض لوگ ہر جگہ ہنسنا ہنسانا کرتے ہیں، یہ اللہ کو نہ اللہ کے نبی کو پسند ہے. اللہ کے نبی کبھی کھلکھلا کر کے نہیں ہنسے ہیں، ہمیشہ تبسم فرمایا ہے، ہمیشہ مسکرائے ہیں. اس لیے شریعت میں زیادہ ہنسنا پسند نہیں ہے. زیادہ ہنسنے کی اپنی عادت نہ بناؤ، زیادہ رونے کی اپنی عادت بناؤ. کیا فرماتا ہے میرا اللہ، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. اے میرے بندے زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ نہ ہنسا کرو، کم ہنسا کرو. زیادہ رویا کرو، تم اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. انشاءاللہ کریں گے نا بھائی نصیحتوں پر عمل. یہ میری نصیحتیں نہیں ہیں، میرے آقا کی نصیحتیں ہیں، یہ میرے محبوب کی نصیحتیں ہیں. حرام کاموں کو چھوڑ دو، تم عبادت گزار ہو جاؤ گے. جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، دنیا کے سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے. اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم مسلمان ہو جاؤ گے. جو لوگوں کے لیے پسند کرو وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اور زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، زیادہ رونے کی عادت بناؤ. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے. آمین. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.